گھر کی حفاظت کا میں ایک خاص عمل قرآن مجید کی ایک آیت مبارکہ کا آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ یہ عمل کرنے سے انشاءاللہ آپ کا گھر محفوظ رہے گا، آپ خود محفوظ رہیں گے، مال و جان محفوظ رہے گا، اور آپ کے گھر کی اللہ تعالی حفاظت کا انتظام فرما دیں گے۔ اس عمل سے پہلے میں وہ باتیں آپ کے سامنے عرض کروں گا احادیث کی روشنی میں کہ جو اس ایک آیت کے بدلے آپ کو اس دنیا اور آخرت کے جو فوائد حاصل ہوں گے۔ آپ نے توجہ سے اس عمل کو سن لینا ہے، سمجھ لینا ہے۔ بڑا ہی مختصر اور آسان سا عمل ہے۔ قرآن مجید کی ایک آیت مبارکہ کا یہ عمل ہے۔ اگر آپ اس عمل کو یقین سے کریں گے، خود بھی محفوظ رہیں گے، گھر میں جتنے افراد ہیں انشاءاللہ وہ بھی محفوظ رہیں گے، آپ کا مال بھی محفوظ رہے گا، جان بھی محفوظ رہے گی، اور آپ کا سارا گھر بھی انشاءاللہ محفوظ رہے گا۔ نمبر 1، یہ آیت مبارکہ پڑھنے سے شیطان اس گھر میں داخل نہیں ہوتا۔ نمبر 2، یہ آیت مبارکہ پڑھنے سے ہر قسم کے جنات سے وہ گھر محفوظ ہو جاتا ہے جس گھر میں یہ آیت مبارکہ پڑھی جاتی ہے۔ نمبر 3، نظر بد ہے، اثر ختم ہو جائے گا۔ اگر نظر بد نہیں ہے تو یہ آیت مبارکہ نظر بد سے بھی حفاظت کرے گی۔ نمبر 4، یہ آیت مبارکہ پڑھنے والا اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ نمبر 5، گھر کے چاروں کونوں پر اگر اس ایک آیت مبارکہ کو پڑھ کر دم کر دیا جائے تو سارا گھر شیاطین کے شر سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس گھر کی حفاظت کا انتظام فرما دیتے ہیں۔ نمبر 6، یہ ایک آیت مبارکہ اگر پڑھی جائے تو اللہ تعالیٰ رزق میں برکت اور وسعت عطا فرما دیتے ہیں۔ رزق کے لیے یہ ایک بہترین عمل ہے۔ جس گھر میں اس کو پڑھا جائے تو اللہ تعالیٰ ان کے مال میں، رزق میں برکتیں عطا فرما دیتے ہیں۔ نمبر 7، اگر گھر میں لڑائی جھگڑا رہتا ہے، بے سکونی رہتی ہے، اس آیت مبارکہ کو اگر گھر میں صبح شام پڑھ لیا جائے تو اس گھر میں لڑائی جھگڑا ختم ہو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ دلوں میں اور ذہنوں میں اللہ تعالیٰ جتنی نفرتیں ہیں ان نفرتوں کو ختم فرما دیں گے اور ذہنی اور قلبی سکون عطا فرما دیں گے۔ نمبر 8، اگر کسی پریشانی کے وقت، مصیبت کے وقت قرآن مجید کی اس ایک آیت مبارکہ کو پڑھ لیا جائے تو اس آیت مبارکہ کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل ہوتی ہے۔ نمبر 9، اگر کوئی شخص کہیں سفر پہ جانے لگا ہے یا ویسے کہیں باہر نکلنے کے لیے کسی اور جگہ پہ جانے لگا ہے تو اگر اس ایک آیت مبارکہ کو پڑھ کر دم کر لیتا ہے تو سارا سفر میں بھی حفاظت رہے گی، اور جتنا بھی اس کا آنے جانے کا سفر ہوگا وہ امن و سلامتی کے ساتھ ہوگا، کوئی اس کو پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، کوئی پریشانی، کوئی مصیبت نہیں آئے گی۔ نمبر 10، موت سے پہلے اگر اس ایک آیت مبارکہ کو پڑھ لیا جائے تو جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ یہ ایک آیت ایسی اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں برکت رکھی ہے کہ جو بندہ اس آیت مبارکہ کو پڑھتا ہے تو دنیا و آخرت کی کامیابی اس کو حاصل ہوتی ہے۔ دنیا و آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کا انتظام فرما دیتے ہیں۔ وہ آیت مبارکہ کون سی ہے؟ وہ آیت مبارکہ ہے آیت الکرسی۔ مسلم شریف کی ایک حدیث مبارکہ ہے،
حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو منذر، کیا تم جانتے ہو کتاب اللہ کی کون سی آیت جو تمہارے پاس ہے سب سے عظیم ہے؟ وہ فرماتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ جانتا ہے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زیادہ جانتے ہیں۔ آپ نے دوبارہ ارشاد فرمایا کہ اے ابو منذر، کیا تم جانتے ہو اللہ کی کتاب میں کون سی آیت جو تمہارے پاس ہے وہ سب سے عظمت والی ہے؟ تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یعنی کہ آیت الکرسی۔ تو آپ نے میرے سینے پر ہاتھ مارا اور فرمایا اللہ کی قسم ابو منذر، تمہیں یہ علم مبارک ہو۔ یہ آیت الکرسی قرآن مجید کی سب سے عظیم آیت مبارکہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بارے میں پوچھا کہ سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ تو حضرت ابو منذر نے فرمایا کہ قرآن مجید کی سب سے عظیم آیت مبارکہ آیت الکرسی ہے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے، اس کے اور جنت کے درمیان موت حائل ہے۔ جو بندہ نماز کے بعد آیت الکرسی کو پڑھ لیتا ہے، اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت حائل ہے۔ جب موت آئے گی تو سیدھا اس کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ تو کتنی فضیلت والی یہ آیت مبارکہ ہے جسے آیت الکرسی کہا جاتا ہے۔ اس آیت مبارکہ کو ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب کوئی بندہ رات کو بستر پر سوتا ہے تو سونے سے پہلے اس ایک آیت مبارکہ کو پڑھ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو مقرر فرما دیتے ہیں جو ساری رات اس کی حفاظت کرتا ہے اور صبح تک اس کے پاس، اس کے قریب شیطان کو آنے نہیں دیتا۔ جو بندہ قرآن مجید کی اس ایک آیت مبارکہ کو پڑھ لیتا ہے تو یہ ایک آیت مبارکہ آپ کی حفاظت کے لیے کافی ہے، آپ کے گھر کی حفاظت کے لیے کافی ہے، آپ کے بچوں کی حفاظت کے لیے کافی ہے، آپ کے مال جان کے لیے یہ ایک آیت مبارکہ حفاظت کے لیے کافی ہے۔ اگر اس آیت مبارکہ کو آپ پڑھ لیتے ہیں تو انشاءاللہ آپ بھی محفوظ رہیں گے، آپ کے گھر والے بھی محفوظ رہیں گے اور آپ کا سارا گھر بھی محفوظ رہے گا۔ ایک صحابی ہیں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جب گھر میں داخل ہوتے تو آیت الکرسی کو پڑھتے اور چاروں کونوں پر دم کر دیتے، پھونک دیتے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ چاروں کونوں پر آیت الکرسی کو پڑھ لیتے۔ کیوں؟ کہ یہ آیت مبارکہ پڑھنے سے میرا گھر محفوظ رہے گا، میرے گھر میں جتنے افراد ہیں وہ محفوظ رہیں گے، جان اور مال کی حفاظت کرے گی یہ آیت مبارکہ۔ حفاظت کرنے والی ذات اللہ کی ہے، لیکن یہ کتاب بھی اللہ کی ہے، اور قرآن مجید کی سب سے عظیم آیت مبارکہ کو جب پڑھا جاتا ہے تو یہ شیاطین کے شر سے بھی حفاظت کرتی ہے اور انسانوں کے شر سے بھی یہ آیت مبارکہ حفاظت کرتی ہے۔ اگر آپ اس آیت مبارکہ کو صبح شام اپنے گھر میں 3 بار صبح پڑھ لیں، 3 بار شام پڑھ لیں تو انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے آپ جادو سے محفوظ ہو جائیں گے، نظر بد سے محفوظ ہو جائیں گے۔ اس آیت مبارکہ کی برکت سے آپ شیاطین کے شر سے محفوظ ہو جائیں گے، آپ انسانوں کے شر سے
محفوظ ہو جائیں گے۔ یہ آیت مبارکہ پڑھنے سے، یہ عمل کرنے سے اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ جائیں گے۔ یہ آیت مبارکہ پڑھنے سے آپ کے گھر میں کوئی نقصان نہیں ہوگا، کوئی پریشانی نہیں آئے گی، کوئی مصیبت نہیں آئے گی۔ اس ایک آیت مبارکہ کو صبح کے وقت 3 بار پڑھ لیں اور شام کے وقت 3 بار پڑھ لیں، اور اپنے گھر کے صحن میں کھڑے ہو کر گھر کے پہلے ایک کونے کی طرف منہ کریں، 3 بار آیت الکرسی پڑھیں اور پھونک دیں، پھر دوسرے کونے کی طرف منہ کریں، پھر 3 بار آیت الکرسی پڑھیں، پھر پھونک دیں، پھر تیسرے کونے کی طرف منہ کریں اور 3 بار آیت الکرسی پڑھیں اور پھونک دیں، پھر چوتھے کونے کی طرف آپ منہ کریں اور 3 بار آیت الکرسی پڑھ کر پھونک دیں۔ یہی عمل آپ نے شام کے وقت کرنا ہے، تو انشاءاللہ یہ آپ کے تمام معاملات کے اندر یہ آیت مبارکہ حفاظت کرے گی اور اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل ہوگی، اور اللہ تعالیٰ آپ کے گھر کی حفاظت کا انشاءاللہ انتظام فرما دیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا خاص فضل، کرم اور رحم فرمائے، اور انسانی شر اور شیطانی شر سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔